مغفرت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ اور نجات والا مہینہ رمضان المبارک ہمیں اللہ پاک نے تحفے میں عطا کیا۔ تو آئیں اپنے رمضان کو ایک خوبصورت طریقے سے شروع کرتے ہیں، اور جو میری بہنیں اس بات اللہ سے مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے گھر عطا فرما، یا اللہ میرا اپنی چھت ہو، یا اللہ میری اپنی آزادی والی زندگی ہو جہاں میں تیری عبادت کر سکوں، جہاں میں اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزار سکوں، تو یہ ولاگ انہی بہنوں کے لیے ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے اور تہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، یعنی بہت ہی خلوص سے رمضان کو ویلکم کر رہی ہوں گی۔ تو جناب رمضان آ رہا تھا، اس سے پہلے تو پریپریشنس ہو گئی تھی، بس لاسٹ دن میں نے یہ سب کام کیے، کیونکہ کچھ کچن ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کچن روز ہی گندا ہوتا ہے جتنا بھی آپ صاف کر لیں۔ تو بس یہ ساری پریپریشنس میں نے کی، اور میں نے کہا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور نارملی آج کا جو ولاگ ہے وہ میں نے سحور بھی اپنی فرسٹ سحور ایڈ کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ولاگ میں آپ افطار وغیرہ بھی دیکھیں گے۔ تو بات ہی کر رہی ہوں کہ آپ لوگ آواز بھی سن رہے ہوں گے میری بہت زیادہ بیٹھ چکی ہے رمضان کی تیاریوں میں، بھاگ دوڑ میں، اور رمضان کو ویلکم کیا تو اتنا جسم ٹوٹ چکا تھا، تو خود کو اتنا بھی نہ تھکائیں میری پیاری بہنوں۔ تو آج کا جو ولاگ ہے نا، اس میں ہم بات کریں گے اپنے گھر پر، کیونکہ میری بہت ساری بہنوں کو بہت زیادہ میں چاہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دے۔ تو میری پیاری بہنوں میری بات سنو، آج پہلا روزہ ہے، اور ہم اللہ پاک کو ہمیں اپنے سارے اعمال، اپنی شکل اللہ کو رمضان میں دکھانی ہوتی ہے۔ نارملی یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی دل سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وقت عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ رمضان کے پریپریشنس کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ صرف کھانا بنانا ہو، اور باقی جو ہے نا بس اللہ کے ساتھ جو ہے نا جڑے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، سب کچھ اللہ کے لیے کریں، اور کچھ بھی مقصود نہیں ہے۔ تو خدا را رمضان میں آپ نے یہ نہ ہو کہ سارا کا سارا کام کچن میں لگے رہیں، اور جو ہے نا اللہ کو آپ وقت نہ دیں، اپنے مخصوص دن کے وقت کو اللہ کے لیے مختص کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے وقت مختص کر لیا، کیسا وقت مختص کرنا ہے؟ صبح اٹھے گھر کا کام کیا، کوشش کریں رمضان میں روٹین رات کے کام کی بنا لیں، تو دن میں یقین کریں آپ کو سارا دن خالی خالی ملے گا، جس خالی وقت میں صرف آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو بس آپ نے کام وام کر لیا، اس کے بعد جو ہے نا آپ بیٹھ گئے قرآن لے کے، ظہر کی نماز پڑھ لی، اب آپ عصر تک اللہ کی عبادت کریں، عصر کے وقت اٹھیں اور پھر اپنے افطار کے ساتھ لگ جائے، پھر مغرب عشاء تک آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، اور پھر تراویح کے بعد پھر آپ اللہ کی عبادت میں بیٹھ جائیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ رمضان جو ہے نا وہ ہمارا خوبصورت بننے والا ہے۔ یہ تو ہو گئی رمضان کی روٹین، لیکن بہت ہی خوبصورت چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں دیکھو، یہ گھر، یہ دولت، یہ کھانا، یہ پینا، سب کچھ ہمیں اللہ پاک دے رہا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آج جھانکیں نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، پھر بھی میں ایک ہی ضد کی رٹ لگا کے اللہ کے لیے بیٹھی ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر دے۔ کیوں نہ ضد لگائیں؟ کیونکہ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے سکون سے، اسے کوئی تنگ کرنے والا، اسے کوئی آواز دینے والا نہ ہو، اسے کوئی مطلب بے وقت پریشان کرنے والا نہ ہو۔ ظاہر ہے جب انسان کو فیملیز میں رہتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہو جاتا ہے مکس فیملیز میں کہ دوسروں کی مرضی کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ساری بہنوں کو اپنا گھر دے۔ میں گھر کا ٹاپک لینے کی بات یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی رمضان سے اللہ سے اگر جو چیز مانگیں گے نا، تو یقین کریں جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کر چکا ہوگا یا عطا کرنے والا ہوگا۔ کیسے مانگنا ہے؟ پہلے تو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رمضان میں درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اتنا بھی پڑھ لینا تو یہ بہت بڑا درود پاک ہے، آپ اس کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کو جس وقت یاد آئے نا تو آپ بس درود پاک پڑھیں، اپنی زبان کو زیادہ باتوں سے، زیادہ ذکر سے، ادھر ادھر کی باتوں سے اس میں ملوث نہ کریں۔ اپنی زبان کو صرف رمضان میں اللہ کے لیے مختص کر لیں کہ اس سے جو نکلے گا تو اللہ کے لیے نکلے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے جو ہے نا اہتمام کرنا ہے، جو آپ کو میں نے دعا بتا چکی ہوں پہلے بھی، کہ آپ نے وضو کی حالت میں رہنا ہے، اور وضو کے بعد آپ نے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ میری پیاری بہنوں یہ بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اسی دعا کے ذریعے 1 سال میں میرے اللہ پاک نے مجھے خوبصورت گھر دیا، یعنی پلاٹ ہوا، پھر اپنی مرضی کا میں نے گھر بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس طریقے سے نوازتا ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، میرے اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں آج آپ نے
اس وظیفے کے ساتھ اور کیا کرنا ہے کہ آپ کو اللہ پاک گھر دے دے، آپ نے استغفار کرنی ہے۔ دیکھیں استغفار جو ہوتی ہے نا وہ صرف اور صرف وہ یہ نہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے کا ذریعہ ہے، وہ تو بالکل ہے، لیکن استغفار جو ہے نا وہ اللہ سے اپنی بات منانے کا ذریعہ ہے۔ استغفار جو ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں سب کچھ اللہ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دی ہوئی ہیں، جائے ان لوگوں سے پوچھے جن کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے یا جو کرائے پہ رہ رہے ہیں، ان سے پوچھے۔ اللہ پاک میں سب بہنوں کو اپنا اپنا گھر عطا فرمائے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے اس رمضان المبارک استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ اللہم اغفر لی وتب علی وانک انت التواب الغفور یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کا بہت خوبصورت مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے، تو پلیز اس میں اللہ کو راضی کر لیں، پلیز اس میں اللہ سے مغفرت مانگ لیں۔ اللہ راضی ہو جائے گا نا، یہ گھر، یہ کھانا، یہ رزق، یہ اولاد، سب کچھ آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اصل اللہ تعالیٰ نے استغفار سے ہر نعمت کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھ لو تمہیں یہ ملے گا، وہ پڑھ لو تم یہ ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو، میں تمہارے لیے راستے آسان کر دوں گا، استغفار کرو، میں تمہارے لیے زمین و آسمان کی نعمتیں برسا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ آپ کو دنیا کی نعمتیں دینے کا بتا رہا ہے، نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ تم اپنی امت سے کہو کہ استغفار کرے، میں آسمان سے ان کے لیے نعمتیں برساؤں گا، زمین سے ان کے لیے خزانے، زمین کے خزانے انہیں عطا کر دوں گا۔ اگر آپ ان آیات کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دے گا استغفار سے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ بیٹے دے گا، آپ کی کسی چیز کی بھی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا یجعل لکم جنات، اللہ تمہاری جنتیں بنا دے گا اور نہریں بہا دے گا اس میں، یعنی اللہ ہمارے ساتھ آسمان و زمین کی نعمتوں کا وعدہ کر رہا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ استغفار کے ساتھ۔ تو میری پیاری بہنوں کثرت سے آپ لوگوں نے استغفار کرنی ہے، کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ استغفار میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت خوبصورت مہینہ ہے تو کیوں نہ ہم استغفار ایسے کریں جس میں ہمارے اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بندگی ہم بیان کریں۔ ابھی ہم رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ میری مغفرت فرما لے اور میری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الغفور، اور بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے اور مغفرت دینے والوں میں سے ہے۔ ہم اللہ کو اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی بھی دکھا رہے ہیں، ندامت بھی دکھا رہے ہیں اور اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں کیسے نہیں دے گا۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رمضان میں اپنے فرشتے، اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ جو آسمان پر کعبہ شریف ہے، اور جب وہ ایک فرشتہ زندگی میں اگر ایک دفعہ طواف کرتا ہے نا کعبہ کا، تو پوری زندگی اس کی باری نہیں آتی طواف کی۔ تو آپ خود سوچیں کتنے فرشتے اللہ پاک کے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرنی چھوڑ دو اس مہینے میں، اور بس میرے بندے کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے رہو۔ تو اگر ہم اللہ سے اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور جب اللہ سے کوئی فاسق، کوئی کافر، کوئی فاجر مانگتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو کہ اس کو دے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اور جب اللہ سے کوئی نیک ولی، اللہ والا، اللہ سے محبت، دل سے محبت کرنے والا مانگتے تو اللہ کہتا ہے ابھی صبر کرو، مجھے اس کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے، ابھی صبر کر جاؤ۔ تو ثابت یہ ہے کہ اللہ پاک دیتا ہے لیکن تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو ہمارا مانگنا بہت پسند آ گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں رمضان کے مہینے میں آپ نے اللہ سے کثرت سے مانگنا ہے، کثرت سے عبادت کرنی ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانا ہے، اور جب آپ کثرت سے استغفار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ پلیز میری آواز کو اوائڈ کریے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کاملہ دے تاکہ رمضان میرا خوبصورت کرے، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میری ساری بہنوں کی دلوں کی مرادیں پوری کرے، جو مانگے اللہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اس رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہے اللہ اسے شفائے کاملہ دے، جو غریب ہے اللہ اسے غنی کر دے، جو پریشان ہے اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کرے۔ تو بس میری پیاری بہنوں یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا، جس میں کہ آپ کے ساتھ میں نے رمضان کی ڈے
پہلے کی اور پہلے سحری کی جو ہے نا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اور ایک بات مجھے بتائیے گا کہ میں کس وقت ویڈیو اپلوڈ کیا کروں رمضان میں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے افطاری کے بعد صحیح رہے گا، لیکن آپ لوگ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔